أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 تا 39 ان آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ کل بھی ہو چکا تھا. مزید کچھ تفسیر رہتی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمائشی معجزہ طلب کیا کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے. وہ مفصل قصہ آپ حضرات کے سامنے کل آ چکا. تو اللہ نے ان کا وہ فرمائشی معجزہ قبول نہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کو جو بیان فرمایا ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بغیر معجزے کے ہی تمام انسانوں کو مسلمان کر دوں. مجھ میں یہ طاقت ہے، ہدایت یافتہ کر دوں، اور چاہے پوری دنیا کے لوگوں کو کافر کر دوں. یہ مجھ میں طاقت ہے. اور حقیقت یہ ہے اللہ کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ نے دونوں راستے دکھلا دیے، ہدایت کا بھی اور ظلمتوں کا بھی، اور انسان کو اختیار دے دیا. فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، جون سا چاہو اسے اختیار کر لو. تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا. تو کافروں اور مشرکوں نے جو یہ بات کہی کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا والموتى یبعثہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، اور اللہ ہی کی طرف یہ سب کے سب لوگ لوٹائے جائیں گے. منہا خلقناکم، مٹی سے میرے رب نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہمارا رب ایک دن ہم سب کو لوٹائے گا.
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک دن آنے والا ہے اللہ رب العزت اول سے آخر تک ہر شخص کو زندہ کر کر کھڑا کر دے گا۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا وہ مسلمان تھا، وہ توحید پرست، لیکن زندگی ساری گناہوں میں گزرتی رہی۔ جب اس کا وقت قریب آیا موت کا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کر لینے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کیف ابلکم، تم اپنے باپ کو تم نے کیسا پایا، تم نے اپنے باپ کو کیسا پایا؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ابا جان ہمارے حق میں تو آپ ٹھیک تھے، بہتر تھے، باقیوں کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب بیٹوں نے یہ بات کہی تو والد نے یہ کہا کہ میرے بیٹوں، اگر میں تم سے ایک بات کہوں، اگر تم اس بات کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور بتلائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا جس وقت میں مر جاؤں تو ایسا کرنا میرے جسم کو جلا ڈالنا، آگ میں جلانا۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ ابا حضور ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو یہ رواج نہیں ہے جلانے کا، دفن کرنے کا رواج تو ہے، جلانے کا رواج نہیں ہے، دستور نہیں ہے۔ تو ابا جی کہنے لگے نہیں بیٹا، جو میں وصیت کر رہا ہوں اس پر عمل کرنا ہے، جب میں جل جاؤں تو جلائے دینے کے بعد میری ہڈیاں بچیں گی، تو ایسا کرنا میری ہڈیوں کو پیس لینا، اور ہڈیوں کو پیس لینے کے بعد اب جو کھال تھی، گوشت تھا، وہ تو راکھ بن گئی، اب ہڈیاں بچی، ہڈیوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اچھی طرح سے پیس لینا، پیس لینے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں بہا دینا۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی جو آپ نے وصیت کی، یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اسے دفنانے کے جلانے کے انتظامات کیے۔ جب جلانے لگے تو اہل محلہ جمع ہو گئے، اہل علاقہ جمع ہو گئے کہ تم یہ کیسا کام کر رہے ہو، کہ کیوں جلا رہے ہو اسے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹے کہ ہمارے والد کی طرف سے یہی وصیت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے، لہٰذا اہل محلہ نے بھی پھر اجازت دے دی، اسے جلا دیا گیا۔ ہڈیاں بچی انہیں پیس کر ہواؤں میں اور سمندر میں بہا دیا گیا، ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے جلا، اس کی راکھ کے بن جانے کے بعد، اس کی ہڈیوں کے ذرے ہواؤں میں اڑ جانے کے بعد، سمندر میں بہہ جانے کے بعد، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہواؤں کو کہ اس شخص کے ایک ایک ذرے کو جمع کر، ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو جمع ہوئے بغیر رہ سکے، اور سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کر، ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو جو جمع ہوئے بغیر رہ جائے۔ اب ہر چیز تو رب کے تابع ہے، اب ہوا ہو یا سمندر ہو، ہوا نے بھی ایک ایک ذرے کو جمع کر دیا، سمندر نے بھی ایک ایک ذرے کو جمع کر دیا۔ اور آج کے دور میں تو اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہوا جب چلتی ہے تیز رفتار کے ساتھ، مٹی اڑاتی ہے، تنکے اڑاتی ہے، لکڑیاں اڑاتی ہے، مٹی اڑاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے پہ ڈھیر لگ جاتا ہے، جگہ جگہ ڈھیر ایک جگہ، اور سڑک ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ جس پر گندگی پڑی ہوتی ہے اس سب کو صاف کر کر سڑک کے کنارے پر، دیوار کے کنارے پر، کسی ایک جگہ پر بہت سارا ڈھیر جمع ہوتا ہے، تو یہ ہوا جمع کر رہی ہے اس کو۔
آپ پانی کے اندر دیکھیں گے بہت سارے تنکے جاتے ہیں بہہ کر، لیکن آہستہ آہستہ وہ تنکے سب پانی اپنے کناروں پر لگاتا جاتا ہے، کناروں پر لگاتا جاتا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی یہ سمجھنا ہم لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پانی کس طرح تنکوں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور ہوا کس طرح مٹی کے ذروں کو جمع کرتی ہے، اکٹھی کرتی ہے۔ تو اللہ نے جب حکم دیا تو وہ تمام کے تمام ذرے جمع کر دیے گئے۔ پھر میرے رب نے حکم دیا کہ اسے کے اندر زندگی کا، وہ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے تو بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا اللہ، جب میرا موت کا وقت قریب آیا تو میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی، برائیوں میں گزار دی، سیئات میں گزار دی، تو میرے دل میں خیال آیا ہوں تو میں اللہ کا بندہ، لیکن میں نے کام اللہ کے بندے والے نہ کیے، اور میرے رب میں قدرت ہوئی تو مجھے ہواؤں میں میری راکھ اڑ جانے کے بعد بھی مجھے زندہ کر لے گا، سمندر میں بہہ جانے کے بعد بھی میرا رب مجھے زندہ کر لے گا۔ یا اللہ، میں نے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اس تقوی پر کہ رب پر اتنا یقین، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں اسے داخل فرما دیا۔ تو معتزلہ ایک فرقہ ایسا ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو پرندوں نے کھا لیا، کسی شخص کو کوئی شخص سمندر میں بہہ گیا اور کوئی اسی شخص کو جلا دیا گیا، تو اب اس شخص کو کون زندہ کرے گا؟ اسے عذاب قبر نہیں ہو سکتا۔ عذاب قبر سے وہ معمون ہے، جس کو سمندر میں بہا دیا گیا، جس کو جلا دیا گیا، جس کے راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا، اسے عذاب قبر نہیں ہو سکتا۔ اب عذاب قبر کس کو ہوگا؟ جو جلی گیا تو اسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟ معتزلہ عذاب قبر کا منکر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اور یہ عذاب اس کی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ضروری ہم جیسے انسان بن جائے اور پھر اس کے بعد اسے تکلیف محسوس ہو، اسے کوئی چیز لگائی جائے تو اس کی روح کا جو تعلق اس کے ذروں سے ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں عذاب دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا رب کی طرف۔ تو اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تو صفا پہاڑی کو سونا بنانا کون سا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جب وہ زندہ کر سکتا ہے تو صفا پہاڑی کو بھی سونے کا بنا سکتا ہے۔ پھر تم ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کے مظہر کو، کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں، نہ ہی پرندوں میں کوئی ایسا پرندہ ہے کہ جو دو بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، مگر وہ امتیں تھیں تمہاری جیسی۔ کہ اللہ نے دیکھو کیسے جانور بنائے، کیسے پرندے بنائے، تو اللہ نے اسی طرح پر تمہاری جیسی پہلی قومیں بھی بنائی ہیں، امتیں بھی پیدا کی ہیں، اور وہ جا چکی ہیں۔ تو اللہ کو سمجھنے کے لیے، رب پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کی قدرت کی سے پیدا کردہ ان پرندوں کو ہی دیکھ لو، جانوروں کو ہی دیکھ لو، کہ جانور کو آپ دیکھو گے ایک جانور ایسا ہے جس کو اربعون کہا جاتا ہے، یعنی 44 ٹانگوں والا جانور، یعنی 22 ٹانگیں اس کی ایک سمت ہیں، 22 ٹانگیں اس کی ایک سمت ہیں، اور وہ 44 ٹانگوں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور ایک جانور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی 500 ٹانگیں، یعنی ایک جانور ایسا اس کی 500 ٹانگیں، اور بعض جانور ایسے ہیں جو بغیر ٹانگوں والے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 6 ہیں، ایسے جانور بھی ہیں، اور جانوروں میں ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، بغیر ٹانگوں کے چلتے ہیں۔ پھر اللہ، جیسا کہ آپ جب سانپ کو دیکھو گے، سانپ جو ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اپنی جو ہے پیٹ سے رگڑ کر یہ چلتا ہے۔ اور بعض سانپ کی قسمیں ایسی ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعض سانپوں کی قسمیں ایسی ہیں کہ تیز رفتار گھوڑے بھی ان سانپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس قدر ان کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے ان میں چلنے کی، دوڑنے کی جو ہے
تیز رفتار چلنے کی رب نے طاقت دی ہے۔ پھر فرمایا ولا طائر یطیر بجناحیہ، تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کو کس طرح ہوا میں تھاما ہوا ہے۔ بعض پرندے ایسے جن کے پر چھوٹے ہیں، بعض ایسے جن کے پر بڑے ہیں، اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، پروں کو ہلا ہلا کر ہوائی جہاز کی طرح چل رہے ہیں۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروں کو روک لیتے ہیں، قرآن نے اسے بازوں سے تعبیر کیا بے جناحیہ، پر جب ان کے رک جاتے ہیں تو وہ یوں جھومتے ہیں، ہوائی جہاز کی طرح یوں جھومتے ہیں وہ پرندے جو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تھاما ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو گرنے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان میں طاقت دی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک وہ پرندے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا زبردست قسم کا نظام بنایا، انسان بنائے، جنات بنائے، جانور بنائے، حیوانات بنائے، ہواؤں کا سسٹم، پانی کا نظام، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں نا، جھٹلاتے ہیں، یہ تو ایسے ہو گئے کہ سنتے ہیں حق کو لیکن طلب کی نیت سے نہیں سنتے۔ تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ حق کو سننے کے باوجود ایسے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو صم بہرے ہیں، بکمن، حق کو بولنے کی طاقت ہے، بول سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، لیکن قبول کرتے نہیں کیونکہ طلب نہیں ہے۔ تو ایسے ہو گئے جیسا کہ بکمن، گونگے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یون کے بھی الفاظ ہیں کہ اندھے ہیں، حق کو دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک معجزہ تو نہیں اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں معجزات کا نزول ہوا، لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ صفا پہاڑی تو دور کی بات ہے، انہوں نے جو صفا پہاڑی کا فرمائشی معجزہ طلب کرنا کی فرمائش کی ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پیالے میں ڈال رہے ہیں دودھ میں، تو وہ دودھ جو ہے پورے وفد کے لیے، قافلے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مٹھی میں مٹی کے ذرات لے کر اور پورے لشکر کفار کی طرف پھینکتے ہیں تو پورے لشکر کے کوئی فرد ایسا نہیں رہتا کافروں کا جس کی آنکھوں میں مٹی نہیں پہنچتی۔ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کر رہے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو پہاڑ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے کافر دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے۔ تو صفا پہاڑی کو دیکھ سونے کا بنا دیا جائے، پھر کیسے ممکن ہے کہ ایمان لے آئے؟ تو ہر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کی فرمائش پر اللہ رب العزت معجزات اتارے۔ رب ان کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنے رب کے محتاج ہے۔ رب ان کا تابع نہیں ہے، یہ اپنے رب کے تابع ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ان آخرت میں آخری انسان آنے والا جو ہے قیامت تک، اس تک کے لیے میسج دیا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اختیار دے دیا بندے کو، اب چاہے حق کا راستہ قبول کر لے یا گمراہی کے راستے پر چل پڑ۔ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت تیری تباہ ہو جائے گی، ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو تیری کو سنوار دے گا۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے زندگی ایسے گزارے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر نافذ ہو جائے۔